وما أدراك ما ليلة القدر. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. قادر مطلق قدرتوں کے ظہور کے ساتھ اس رات میں اپنی عطا اور انعامات تمام تر سخاوت ظاہر فرما دیتا ہے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار. 5 آیات پر غور کرتے کرتے آہستہ آہستہ روز 5 آیات کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن پاک خود آپ سے باتیں کرے سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار. میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں. ان کے نقش قدم پہ خدا مل گیا، میں تو منزل پہ بے اختیار آ گیا. فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتا عرش گونجتی ہے. ذوق رمضان، ذوق رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ فریڈم نیوز پر. 26 رمضان المبارک یعنی کہ آج 27ویں شب ہے اور اسی حوالے سے خصوصی نشریات ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. آپ اگر ہماری پوری ٹرانسمیشن فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو یکم رمضان کی جو ہماری ٹرانسمیشن تھی اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ایک طویل حدیث میں نے بیان کی تھی اپنے پروگرام میں، اور اس میں ذکر کچھ اس طرح سے بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا چاند نظر آتے ہی اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا تھا اور ایک واعظ کیا تھا کہ جس میں رمضان المبارک کی فضیلتیں بیان کی تھیں. اسی کا حصہ کچھ اس طرح سے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات آنے والی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج وہی رات، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو. طاق راتوں میں ہم تلاش کرتے ہوئے آ رہے ہیں 27ویں شب اور 26واں روزہ. ہماری اس نشریات میں جیسے کہ معزز مہمانان گرامی اس نشریات کو سجاتے ہیں، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معصوم سی عقیدت ہماری اس ٹرانسمیشن میں موجود ہے، حافظ محمد ریان. ماشاءاللہ. السلام علیکم ریان. وعلیکم السلام. ریان کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو ریان کا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ جو کہ رمضان سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور آپ کو پتہ ہے ریان کے جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس کا نام ریان ہے اور اس سے صرف روزے دار ہی گزریں گے. کیا بات ہے بھائی ریان کی، کہ ریان کو یہ سب باتیں پتہ ہیں. اور ریان کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں سینئر 1 میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جیسا کہ آپ حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، تو میں درخواست کروں گی، جیسے ریان آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم 27ویں شب کا خاص پروگرام کر رہے ہیں، تو 27ویں شب سے جو ریلیٹڈ سورت قرآن پاک میں ہے وہ سورہ قدر ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اس نشریات کا خوبصورت سا آغاز ہو سورہ قدر کی تلاوت کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری تلاوت آپ نے کی، اور ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن ہیں، اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں حافظ محمد ریان۔ اور حافظ قرآن کی آپ کو پتہ ہے ریان کیا شان ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والدین کا چہرہ جو ہے وہ آفتاب سے بھی زیادہ جو ہے وہ روشن فرما دیں گے۔ اور جب حافظ قرآن سے قیامت کے دن اللہ رب العزت کہیں گے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں، تو 6666 آیات اللہ رب العزت اپنے حافظ قرآن سے کہیں گے کہ آپ ایک ایک آیت تلاوت کرتے جائیے، اور ایک ایک آیت پر اللہ رب العزت حافظ قرآن کا جو مرتبہ ہے، جو درجہ ہے، وہ بلند فرماتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کہ حافظ قرآن کا جو درجہ ہے وہ عام لوگوں سے 6666 بار جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو کیا مقام ہے حافظ قرآن کا، اللہ رب العزت آپ کے والدین کو بھی جو ہے اس کا ثواب، اجر و ثواب دے کہ انہوں نے آپ کو حافظ قرآن بننے میں مدد دی۔ بہت شکریہ حافظ محمد ریان، آپ ہماری ٹرانسمیشن میں ذوق رمضان میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے کسی ٹرانسمیشن میں ملاقات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن کے اگلے حصے میں آپ کے اور ہمارے پسندیدہ اسپیکر جنہوں نے پورے ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں بہت ساری ایپیسوڈز ہمارے ساتھ کی، اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، آپ کے اور ہمارے پسندیدہ ہمارے اسپیکر 19ویں جانشین محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حافظ خواجہ امین الدین نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اگلے حصے میں نشریات کے ہم شب قدر کے حوالے سے بات کریں گے۔ شب قدر کیا ہے، شب قدر کس طرح سے ڈھونڈنی ہے، کیا اس کی فضیلتیں ہیں، کیا حکمتیں ہیں، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ دیکھتے رہیے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن ود عروج ناز نظامی۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ میں ہوں مفتی محمد فیضان نظامی، اور میں اس وقت فریڈم ٹی وی نیوز چینل کے ساتھ ہوں۔ میری ڈائری سے آج کی اچھی بات، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بالخصوص عشق اور محبت کے لیے بنائی گئی ہے، اور آپ پر سب سے زیادہ حق عاشقوں کا ہے جو آپ کی یاد میں ہر وقت گم رہتے ہیں۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں جو صف اول ہستی ہے وہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے وہ مخصوص بندے جو صرف اس کے محبوب سے عشق اور محبت کے لیے بنائے گئے ہیں، جن کی تخلیق ہی باعث حب مصطفیٰ ہے۔ اور یہ دنیا پرست، ظاہر پرست لوگ، محبت کی چاشنی سے محروم لوگ، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انہی بحث و مباحثہ میں مشغول ہیں کہ آپ نبی جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں، آپ حاضر ناظر ہیں یا نہیں۔ جو دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر جو دیکھنے والے ہیں، وہ تو بس حضور نبی جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہی گم ہیں۔ اب ہمیں کیا فکر اے زندگی، وہ ہمارے دل میں ہیں آ بسے۔ السلام علیکم۔ ذوق
ذوقِ رمضان ذوقِ رمضان خوش آمدید کہنا چاہیں گے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں. عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ تلاوت قرآن پاک کے بعد حافظ ریان ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے سورہ قدر کی تلاوت کی اور اس کی سعادت حاصل کی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمانان گرامی موجود ہوں گے. تو ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں اس محفل کو آراستہ کرنے کے لیے محترم حافظ خواجہ امین الدین نظامی صاحب، جو کہ جانشین محبوب الہی حضرت نظام الدین 19ویں جانشین محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آج ہماری اس محفل کو پھر سے سجانے کے لیے تشریف لائے ہیں. خاص موقع ہے 26 رمضان المبارک، اور آج جیسے کہ شب قدر کے حوالے سے جو ہے آج ہم خاص بات کریں گے. ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ذیشان عباسی بھی تشریف رکھتے ہیں جو کہ ہمارے شہر کراچی، روشنیوں کے شہر کراچی کے ابھرتے ہوئے ثناخواں ہیں. آج ہماری اس محفل میں، ہماری اس ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ہدیہ ہم اور ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہنا چاہیں گے اپنے معزز مہمان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور شب قدر کا استقبال مبارک. بہت شکریہ. تمام دیکھنے والوں کو بھی شب قدر کا یہ استقبال مبارک ہو. ذیشان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ بہت اچھے. سحری وحری اچھی کرتے ہیں کیونکہ آپ جو ہے وہ کافی دبلے پتلے سے نظر آ رہے ہیں، تو سحری تو آپ کو زبردست کرنی چاہیے. جی تگڑی سحری نہیں کر رہی؟ تگڑی سحری نہیں کرتے یا کرتے ہیں؟ ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے. کیا کھاتے ہیں بتائیں؟ ٹائم تقریباً نہیں ملتا، جو مل جائے. جو مل جائے میں کیا سبزی وغیرہ مل جائے جو. صحیح، ویری گڈ، زبردست بھائی، بہت اچھی بات ہے. بالکل. تو ویسے حضرت اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اب تو رمضان کا اختتام ہے، لیکن ابھی بھی 3 یا 4 روزے باقی ہیں، تو سحری میں جو ہے وہ کیا کچھ مینیو ہونا چاہیے جو ہمیں سارا دن تازہ دم رکھے؟ دیکھیں، سحری کا سب سے پہلا مینیو تو وہی ہے کہ سورہ فجر پڑھ کر والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہاں تک کہ پہلی 5 آیتیں پڑھ کے سحری پکانے والی پڑھ لے یا سحری کھانے والے پڑھ لیں، جس کو بھی وقت ملے. تو ویسے ہی ان آیتوں سے سارا دن فریش ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ، مطلب بغیر رمضان بھی بقیہ 11 مہینے. اب اگر آپ سحری کے کھانے پکاتے وقت یا سحری کھاتے وقت یہ پڑھ لیں گے تو فریش ہی فریش ہو جائے. بالکل. کھانے کا زیادہ تر دیکھیں، ہم لوگ، میں جس پیشے سے تعلق رکھتا ہوں اس کا تعلق ہے بحریہ سے. جی. تو ہم ایک سروائیول ایٹ سی یا سروائیول کرافٹ یا لائف بوٹ یہ والے کورسز کراتے ہیں. صحیح. اس میں یہ سحری والی ہی تھیوری استعمال کی جاتی ہے. اچھا. ہاں، کہ پہلے چند منٹ میں پانی نہیں پینا چاہیے. اچھا. یعنی سحری کا وقت اگر آپ کا 4:55 پہ ہے، آج کل کتنے بجے ختم ہو گئی؟ یہ تقریباً 50 آگے پیچھے یہی ٹائم ہے. ایسے ہی 4:40 پہ وہ جو ایک بھونپو بجتا ہے بعد میں اذان ہوتی ہے، وہ بھونپو ہم نے بعد میں ڈال دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. اچھا. ہاں، ناقوس کہتے ہیں، منع کیا تھا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی طرح ناقوس بجا لیا کریں، یہودیوں حضور نے فرمایا. اچھا، گھنٹیاں بجا لیا کریں مندروں اور عیسائیوں کی طرح، حضور نے فرمایا. مندروں کی طرح نہیں. اچھا، تو یہ گھڑی کا خیال رکھیں، گھڑیال کا حضور نے فرمایا نہیں. کتنے میں خواب میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے 2 صحابیوں کے بیک وقت اور اذان دے کر. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا ہے کہ ہمارا کلچر نہ بھونپو ہے، نہ گھنٹیاں ہیں، نہ گھڑیال ہے. ہمارا کلچر کلمات جو دل میں اترتے ہیں، کانوں کے رستے ہیں، وہ ہے. اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں، خود ہی آنکھیں کھل جاتی ہیں. خیر، آپ نے پوچھا تھا کہ سحری میں کیا چیز ایسی رکھی ہے سارا دن فریش؟ 3 چیزیں رکھی ہے: دودھ، کھجور اور پانی. یہ تو لازمی ہے. باقی انہوں نے سبزی کہا، کوئی گوشت کھا رہا ہے، دہی کا بھی استعمال کرتے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے، دہی کا بھی کرتے ہیں. لیکن جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ دہی میں شہد ڈال دیجیے اگر دہی کر رہے ہیں، اور کھجور کے ساتھ دودھ ہو جائے. جانے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کھجور کا یہ عالم تھا کہ گرمیوں میں جب کھجور کھایا کرتے تھے تو ایک ہاتھ میں کھجور الٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ میں ککڑی ہوا کرتی تھی. اتنی ککڑی لی اتنی کھجور لی، اتنی ککڑی لی اتنی کھجور لی. تو اگر آپ یہ بیلنس رکھیں تو سارا دن آپ کا بیلنس. ماشاءاللہ. اور سورہ فجر کی آیت تو آپ کی سحری انشاءاللہ. سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک سے تو آغاز ہو چکا ہے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن کا. عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے. اب میں دعوت دینا چاہوں گی ذیشان عباسی کو کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.
کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس بولتی ہے اذانیں حمد خدا سے حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ذیشان عباسی نے. یہاں پر لیں گے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے فریڈم نیوز. ذوق رمضان ذوق رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ہر
ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. قادر مطلق قدرتوں کے ظہور کے ساتھ اس رات میں اپنی عطا اور انعامات تمام تر سخاوت ظاہر فرما دیتا ہے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار. 5 آیات پر غور کرتے کرتے آہستہ آہستہ روز 5 آیات کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن پاک خود آپ سے باتیں کرے سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار. میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں. ان کے نقشے قدم پہ خدا مل گیا. میں تو منزل پہ بے اختیار آ گیا. فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتا عرش گونجتی ہیں. ذوق رمضان، ذوق رمضان. خوش آمدید کہنا چاہیں گے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ. اور حافظ خواجہ امین الدین نظامی صاحب آج تشریف رکھتے ہیں ہماری اس بزم میں، اور شب قدر کے حوالے سے جیسے کہ حافظ محمد ریان نے بھی بہت خوبصورت سی تلاوت کی سورہ قدر کی، تو آج ہم اسی حوالے سے گفتگو آپ سے چاہیں گے کہ شب قدر کے بارے میں یقیناً ہم نہیں جانتے کہ شب قدر ہے کیا، تو آپ کیا فرمانا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ یقیناً بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شب قدر کو کس طرح سے تلاش کیا جائے، شب قدر کیا ہے اور اس کی فضیلتیں، اس کی عبادت کی فضیلتیں کیا ہیں، یہ سب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آج. ڈیوک پکتھول کا ترجمہ اگر آپ نے پڑھا ہوگا، انگریزی کے مشہور ترین ترجمہ ہے جی، باقی ہمارے علماء نے بھی انگریزی ترجمہ کیے ہیں، لیکن ڈیوک پکتھول کا ترجمہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبا ہوا. ماشاء اللہ. اس نے شب قدر کی انگریزی ڈیفینیشن کیا ہے. اچھا، یہ آپ نے کہا نا کہ ہمیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے. بالکل، یہی تو سوال شب اللہ رب العزت نے بھی سورہ قدر میں کہ کیا تمہیں کیا وما معلوم. ادراک ما لیلۃ القدر. بالکل. اس کے انگریزی بڑا اچھے سے ترجمہ کیا کہ از اٹ کنویڈ ٹو یو واٹ از نائٹ آف پاور. یہ بڑی پیارا مجھے لگا اس کا ترجمہ ڈیوک پکتھول کا، کہ اس نے شب قدر کا لیلۃ القدر کا نائٹ آف پاورز تھا. یہ یعنی ہم کرتے کیا ہیں کہ قدر کہتے ہیں، دال پہ زبر بولتے ہیں قدر، جبکہ یہ دال پہ زبر نہیں ہے، قدر. اس کی تائید آپ کو اسی وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیونکہ ہم اردو میں قدر کہتے ہیں. اچھا، یہ وہی قدر ہے جو ویلیوز ہوتی ہیں، وہی قدر ہے یا الگ قدر ہے؟ یہ ہے قدرت سے. اچھا، ٹھیک ہے. قادر مطلق جی، تمام قدرتوں کے ساتھ. ویلیوز کو اقدار والی بات، اوکے، وہ زبر والی قدر. جیسے ہم کہتے ہیں کہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا، تو وہ یہ والی لیلۃ القدر. صحیح. اب یہاں جو تھا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ایک تو یہ غور کیجئے، ریسرچ کا دروازہ کھولے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرآن پاک کا صرف ترجمہ پڑھ لیں گے اور ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، تو پھر اس آیت کو کہاں رکھیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن میں تحقیق نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے؟ تو پتہ ہی چلا کہ جو تحقیق نہیں کرتے، صرف ترجمہ پڑھتے ہیں، ریسرچ نہیں کرتے، تو وہ ابھی ان کے دلوں کے تالے نہیں کھل رہے. تو اب ہمیں دلوں کے تالے یہ کھولنے ہیں کہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کو ایک ہی جیسا پیش فرمایا، ہم لوگوں کو عطا فرمایا، ان الفاظ میں جب زیر زبر پیش لگے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دیر آیا، آگے جا کے وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر آیا لیلۃ القدر.
2 दफ़ा लैलतुल आया, 1 दफ़ा लैलतुल आया, ये सवाल नाज़रीन को छोड़ देते हैं कि यहाँ तिल क्यों आया, वहाँ तुल क्यों आया, ये वाली चीज़ क्या एक तरह से नहीं अदा हो सकता था। फिर वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, वमा का लफ्ज़ ऐसा है कि जिसके 3 माने। एक ये है कि व्हाट्स एवर, जो कुछ भी है। एक है व्हाट्स दिस, वमा क्या है। और एक वमा का मतलब ये है कि नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। तीनों मायनों में हो सकता है। तो अगर हम वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र को ये कह रहे हैं कि नथिंग इज़ द नाइट ऑफ पावर, तो ये बात अलग हो जाएगी। अगर हम इसमें कहें कि व्हाट इज़ नाइट ऑफ पावर, वो डीप पिक्थॉल का तर्जुमा हो जाएगा। और अगर ये होगा डू यू नो व्हाट इज़ नाइट ऑफ पावर, क्या तुम जानते हो, तो ये वो होगा कि कहने वाला मालूमात बढ़ाना चाहता है। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नारा था, रब्बी ज़िदनी इल्मा, जो कुरान का हिस्सा बन गया और आप लोगों को तिलावत करना। इसके तहत अगर हो तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब इल्म इसमें जाहिर की जा रही है कि तुम्हें ये था ना कि लैलतुल क़द्र क्या है। तो बच्चे से जैसे पूछा जाए क्या तुम्हें पता है ये क्या है, बच्चे कहेगा हाँ हाँ बताइए। इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह ताला से यही गुफ्तगू फरमाई कि हाँ बताइए। फिर अल्लाह ताला ने, अब देखिए आगे कह रहा है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो हाफिज़ रैयान ने बहुत प्यारी वो पढ़ी। और रैयान को मैंने आपने बताई दिए होंगे कि रोज़ेदारों के लिए वो है एक दरवाज़ा है, मशहूर है कि रोज़ेदारों के लिए दरवाज़ा है। तो वो लोग जो रोज़ा नहीं रख पा रहे उनके लिए क्या होगा, है ना? उनके लिए ये होगा कि वो रोज़ा जो नहीं रख पा रहे उनके लिए फिदिया फ़र्ज़ है, तो फिदिये दे रहे होंगे तो वो भी इसी दरवाजे से ये वाला। और यमन अब्दुल्लो नासिब बे इमाम, रोज़े पेशवाओं समेत तलब किया जाएगा। तो पेशवाओं को पहले बाबुर रैयान पर खड़ा किया जाएगा, फिर कहा जाएगा आपकी पैरवी करने वाले पीछे आ रहे। शब कदर के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे हैं निज़ामी साहब, और आज यकीनन हम जानने की कोशिश करेंगे और सही करेंगे कि शब कदर है क्या और इसकी जो निशानियां हैं इसके बारे में बहुत सारे लोगों के जहनों में होते हैं सवाल, और इन सवालों के जवाबात बिल्कुल हम हासिल करने की आज की इस नशिस्त में, इस बज़्म में कोशिश करेंगे कि हम हासिल करें। इस वक्त देख रहे हैं आप ज़ौक़े रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन उरूज नाज़ निज़ामी के साथ, और ट्रांसमिशन है 26 रमज़ानुल मुबारक की। इस वक्त लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती,
کہا وہ عرضِ مدینہ، کہا میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، ذوق رمضان، ذوق رمضان، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ بات ہو رہی تھی نظامی صاحب سے شب قدر کے حوالے سے، اور بات ہوئی ریسرچ کی، وما ادراکا کی۔ اسی وما ادراکا پر ہی آپ نے یہ شعر پیش کیا کہ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا۔ بڑی راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جہاں وما ادراکا، حل اتا، علم ترا، علم ترا انا، انا انتم، جتنی بھی سوالیہ آیتیں 6666 میں سے 1000 آیتیں تو سوالیہ ہیں۔ اب بتائیے ہر سوالیہ آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسرچ سامنے آتی ہے نا۔ ضرورت ہے میڈیا کو کہ صرف سوالیہ آیتوں پر ہی ایسے پروگرام رکھ لے تو نوجوانوں میں ریسرچ کھل جائے گی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہیں آ رہا ہے ایک دفعہ ریسرچ کوسچن، کہیں آ رہا ہے 2 دفعہ،
آپ یہ بتائیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں سے ریسرچ کوسچن کون سی والی آیت ہے؟ پہلی، بیچ، درمیانی یا تیسری؟ آپ بتائیے کون سی؟ دوسری والی نا. اور تیسری میں ریسرچ کوسچن کا جواب آ گیا کہ لیلۃ القدر، پھر پوری اس کی آگے ریسرچ پیش کی جاتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پھر وہ قصہ آ رہا ہے کہ وہ اس نے 1000 مہینوں تک روزہ رکھنے کی اور عبادت کرنے کی منت مان لی تھی. اس کو جذام کی بیماری ہو گئی تھی اور وہ اس نے کہا مجھ کو یہ گوشت گلنا شروع ہو گیا، گرنا شروع ہو گیا. اس نے کر لی تھی. اس وسلم نے یہ قصہ سنایا تو صحابہ کرام نے کہا کہ وہ تو عمر رکھتا ہوگا، ہماری اتنی عمریں نہیں. یہ سب کو مشہور بات پتہ ہے. تو خیر من الف شہر، تو پھر یہ ان کے اس پر احساس پر اللہ تعالیٰ نے ایک رات عطا فرمائی، شب قدر. ہم 26ویں روزے میں اس وقت بیٹھے جی، ہم 27ویں شب میں داخل ہیں. 22واں روزہ گزارا، 24واں روزہ گزارا، 26واں روزہ گزارا. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام فرمایا. 22واں روزہ گزارا، صحن مسجد نبوی میں نیت باندھ کے نماز شروع کر دی. ایک صحابی گزرے، دوسرے گزرے، تیسرے گزرے، جو گزرتے جا رہے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی بنتے جا رہے تھے اور نماز جماعت کی شکل میں تبدیل ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ ہجوم بڑھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیام اللیل کی رکعتیں پوری فرمائی اور حجرے میں تشریف لے گئے. دوسرے دن لوگ جمع ہوئے کہ ارے آقا پڑھا رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں. تو پھر جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حجرے ہی میں رہے. پتہ ہے نا آپ کو یہ قصہ ہے، جمع رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ سرکار صبح ہو گئی انتظار کرتے کرتے اور آج آپ نے نہیں پڑھائی. حضور چپ رہے. پھر یہ 22واں روزہ گزر گیا اور 23ویں شب. پھر 23واں روزہ گزر گیا، 24ویں شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائے. پھر 24واں روزہ جب گزر گیا تو 25ویں شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناغہ فرما دیا. ایک رات ناغہ، ایک رات تراویح جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں قیام اللیل کہتے تھے. اور قرآن پاک میں اس کو تطوع کہا گیا. حدیث شریف میں بھی تطوع کہا گیا، تے توئے واؤ ہیں تطوع. لفظ تراویح ہم نے بعد میں کیا اور کچھ لوگوں نے تو اس میں بڑا عجیب فلسفہ نکالا ہے. میری اہلیہ بتائی تھی حافظ سہرش نظامی کہ وہ جناب یہ اس کا نام تراویح اس لیے کہ صحابہ کرام شدید گرمی میں پنکھے اٹھا اٹھا کے چلا کرتے تھے. میں نے کہا سبحان اللہ کیا ریسرچ ہے آپ کی، پنکھے اٹھا اٹھا کے چلا کرتے تھے. تو صرف رمضان میں ہی یہ مشکل پیش آ رہی تھی کہ 4 رکعت پڑھنا مشکل ہو گئی کہ پنکھے اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں. تو عرب تو صحرائی ملک ہے، صحرائی وطن ہے، تو وہاں بقیہ 11 مہینے میں پنکھے اٹھانے کی کوئی حدیث روایت نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیے کہ تراویح مطلب اس کا ہے کہ پنکھے اٹھا کے چلنا. تراویح دراصل روح کو آسودگی اور روح کو خوشی حاصل کرنے کا نام ہے تراویح. کیونکہ ہر 4 رکعت کے بعد روح کو ایک خاص خوشی ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام تراویح رکھا گیا یہ والا. تو اب یہ جو ہے ہمارا بس آخر جملہ میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک رات کا اور ناغہ فرمایا. تو جب 26واں روزہ گزر گیا تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات جس کو آپ کہہ رہی ہیں لیلۃ القدر، اس کا اہتمام فرمایا. جب یہ 3 راتیں گزر گئیں، ایک ناغہ، ایک قیام اللیل، تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس میں کیا حکمت تھی. تو حضور نے فرمایا میں اپنی امت کو اس مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا کہ وہ روزانہ اتنی نفلیں پڑھیں. اب ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، ہم نے اس کو بھی فرض کا قرار دے دیا ہے کہ نہیں پڑھو گے تو وہ ہوگا. خیر یہ ایک معاملہ وہ ہے کہ جس میں ایک ڈیبیٹ پیدا ہو سکتی ہے، لہذا میں یہی رکتا ہوں. اور میں صرف یہ عرض کروں گا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر کو کی بات ہم نے کر لی کہ 1000 مہینے والی ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. سورہ معارج کی 4تھی آیت پڑھیں گے تو وہاں ہے من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکہ. وہاں بھی ملائکہ والروح، یہاں بھی ملائکہ والروح. وہاں تنزل، یہاں تعرج. تعرج کہتے ہیں زینے اوپر تک چڑھنا، جس کی وجہ سے معراج کہتے ہیں اس رات کو شب معراج. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ رات ہے جو ہم 26واں روزہ گزار کے آتے ہیں کہ اس میں ملائکہ اوپر بھی چڑھتے ہیں اور نیچے بھی آتے ہیں. بات کو آگے جاری کرتے ہیں. سبحان اللہ، بہت پیاری خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں نظامی صاحب. اور اس نشست میں ابھی اور کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے، ہمیں استفادہ کرنا ہے ان کی موجودگی سے. اور اس وقت میں ایک کلام پیش کرنا چاہوں گی، مولانا جامی کا کلام ہے. اور سننے کو بیچے ہیں، بالکل عروج سے نظامتیں سنتے رہتے ہیں جی، نعتیں سننے کا اور بن گیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. گل از رخ تا مختا
नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमोखता शीरी सुखनीरा 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 हर कस के लबे लाल तोरा दीदा बदिल गुफ्त हक्का के चे खुश कंदा अकीक़े यमनीरा 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 हक्का के चे खुश कंदा अकीक़े यमनीरा 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 खैयात अज़ल दोख दबर क़ामत ज़ेबा खैयात अज़ल दोख दबर क़ामत ज़ेबा दर क़द्दे तू ई जामाए सर्वे चमनीरा 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 दर क़द्दे तू ई जामाए सर्वे चमनीरा 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 दर इश्क़ तो दन दानिश का अस्तबउल्फ़ा दर इश्क़ तो दन दानिश का अस्तबउल्फ़ा तू जामा रसानी दे अवैसे करनीरा 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 तू जामा रसानी दे अवैसे करनीरा 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 अज़ जामिए बेचारा रसा नींद सलामे अज़ जामिए बेचारा रसा नींद सलामे बरदरगाहे दरबारे रसूले मदनीरा 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 बरदरगाहे दरबारे रसूले मदनीरा 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 गुल अज़ रुख़ता मुख़ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमोखता शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। फूलों ने अपनी नाजुक बदनी आपसे सीखी और बुलबुल ने अपनी जो मिठास है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। और इसमें भी है कि जब जिसने भी आपके होठों को देखा तो दिल से कहा कि हक़ है कि क्या खूब यमनी अक़ीक़ हैं। यमनी अक़ीक़ कितने खूबसूरत होते हैं। और अज़ल के दर्जी यानी अल्लाह ने आपकी क्या खूब कामत बनाई कि आपके तन को बाग के सर्व की तरह सजाया।
اور آپ کے عشق میں دانت ٹوٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں دانت ٹوٹ گئے، یہ نعت اویس قرنی کو بھی سنا دو۔ بیچارہ جامی سلام پیش کرتا ہے رسول مدنی کے دربار پر انوار پر۔ یہ خوبصورت سا ترجمہ بھی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ ذکر سرکار تھا کہ آپ ترجمہ بھی بتائیں، ماشاء اللہ، لوگ جزاک صرف نعت سنتے ہیں۔ جی اور اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، جی جی تو اویسیہ سلسلہ جو شروع ہوا جی حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تیسرے سجدہ نشین ماشاء اللہ، نقشبندیہ کی شاخ ایک اویسیہ ہے، اس میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، پھر داؤد قائی رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا جامی، بہت قریبی رشتہ ہے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ جیسا کہ حضرت اس نشریاتی آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ شب قدر کیا ہے، اور بہت ساری ڈیٹیل ہماری بات بھی ہوئی۔ جو نشانیاں اکثر لوگ ڈھونڈتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے کہا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، تو تلاش ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں آسانی دی اور یہ فرمایا کہ طاق راتوں میں۔ جی، سوال یہ ہے کہ جفت راتوں میں کیوں نہیں کہا؟ جی، جفت راتیں تو تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ آیت تھی والشفع والوتر، جفت راتیں بھی اور طاق راتیں بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہمیں عطا فرمایا وہ تھا اللہ الوتر ویحب الوتر، اللہ طاق ہے اور طاق پسند کرتا ہے، تو اس لیے طاق راتوں میں تلاش کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا۔ رہی بات نشانیوں کی، تو اس کی 3 طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک طبعی نشانی، جس طرح رات کی ایک نشانی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے اپنی نشانی قرار دیا ہے رات کے اور دن کے بدلنے کا، اس کو نشانی قرار۔ ایک نشانی تو وہ ہے جو طبعی طور پر اور علم فلکیات کی روح سے ہوتی ہے کہ یہ والی کیفیت رات کہلاتی ہے اور یہ والی کیفیت صبح کہلاتی ہے، اسی لیے ہے حتیٰ مطلع الفجر، ایک لمٹ حتیٰ کہتے رکھ دی گئی۔ کہ اب یہاں ایک اور آ رہی ہے نشانیوں کے معاملے میں، ایک طبعی نشانیاں ہو گئیں اور ایک اس کی روحانی نشانیاں ہو گئیں، جو اسی صورت میں ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ روح الامین اور ملائکہ کو الگ ذکر کیا، جبرائیل علیہ السلام کو الگ ذکر کیا، تو ان کا نزول وہ ایک روحانی معاملہ ہے۔ تو طبعی ہو گئی، روحانی ہو گئی، اور ایک ہو گئی اس کی جو رات کی اپنی ایک شان ہے کہ وہ ایک ٹھنڈک رکھتی ہے اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو واللیل اذا یغشا تشبیہ دی کہ ایک ٹھنڈی چھاؤں تھی حضور کی زلفیں بھی، تو رات خود ایک ٹھنڈی چھاؤں ہے، رات خود ایک کیفیت کا نام ہے۔ رات کو لباس کہا قرآن پاک میں، ہے نا، وجعلنا اللیل لباسا، اور میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کا لباس کہا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بھی اسی شہر رمضان الذی کی آیت میں آ رہا ہے۔ شہر رمضان الذی والی آیت میں 2 لفظ ایسے ملتے ہیں جس سے ریسرچ سامنے آتی ہے کہ سورہ قدر رمضان میں ہی ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ لفظ شہر اس میں بھی ہے، جو شہر رمضان الذی والی اس مہینے کی آیت ہے جو سورہ بقرہ سے اقول کے پارے میں ہے، آیت نمبر 183 سے 189 تک، تو اس میں شہر رمضان، لفظ شہر اس میں بھی آ رہا ہے، لفظ شہر اس میں بھی آ رہا ہے۔ ایک لفظ فجر اس میں شہر رمضان الذی میں آ رہا ہے، آ رہا ہے نا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، الفجر اس میں بھی آ رہا ہے، الفجر سورہ قدر میں بھی آ رہا ہے۔ تو اس سے علماء کرام نے، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ریسرچ پیش کی کہ یقیناً شب قدر رمضان کے ہی مہینے کی، کیونکہ وہاں بھی شہر اور فجر آ رہا ہے، یہاں بھی شہر اور فجر دو آ رہا ہے۔ اب اس کی نشانیوں میں تینوں ہوں گی، طبعی نشانی بھی ہوگی، روحانی نشانی بھی ہوگی، اور کیفیات کی نشانی بھی ہوگی۔ طبعی نشانی تو یہ ہے کہ وہ رات ہے، اور رات میں کتے بھونکتے ہیں، اور اس میں کتے نہیں بھونکتے، رات ہو کر بھی رات نہیں، کیسی عجیب رات ہے، دنیا والوں کی جیسی رات نہیں ہے، فرشتوں والی رات ہے، تو کتے نہیں بھونکتے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جہاں کتے ہوں گے اور جہاں تصویر ہوگی وہاں فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو اب فرشتے جب تنزل الملائکہ ہو رہا ہے، نازل ہو رہے ہیں، تو کتوں کو پھر شٹ اپ کرنا پڑے گا، تو یہ اس رات کی نشانی ہے کہ کتوں کو شٹ اپ کر دیتے، یہ ہو گئی۔ دوسری ہوتی ہے کہ اس میں صبح سورج بغیر کرنوں کے نکلتے ہیں، بالکل چاند کی طرح سے، لیکن ہلکی ہلکی سی تمازت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، جسے گرمی لگتی ہے، تمازت ہوتی ہے، جس کو ہلکی ہلکی سے لیوک وارم کہتے ہیں، وہ والی کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں پھوار ہوتی ہے صبح، یہ خاص نشانی ہے۔ ایک اور نشانی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، تو اس نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مومن سے مسافہ کرتے ہیں، تو مسافر میں جو لمس جبریل ملتا ہے، لمس جبریل اس لیے کہ ان کو یہ طاقت عطا کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بشری حالت میں بھی آ سکتے ہیں، فتمثل اللہ بشرا سویا، کہ وہ بشری حالت میں بھی آ سکتے ہیں، تو وہ اس میں ان کو ہوتا ہے۔ اب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने की निशानी ये बताई कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, तुम्हारे आंसू निकल रहे होंगे, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो रही होगी। और बुजुर्गों ने ये बताई कि उस वक्त आप एक गिलास पानी का रख दें, नमक भर के रख दें, लेकिन वो मीठा लगेगा। सुभान अल्लाह। और हमने अपनी आंखों से देखा कि हम एतकाफ में हुआ करते थे और वो लम्हा आता था जब दुआ की कबूलियत का जो लम्हा है वही जिब्रील अलैहिस्सलाम का लम्हा है। तो गिलास 2 टुकड़े होते हुए देखा, ये वसीय मसीदान मुबारक ऐसे करके 2 टुकड़े हो रहे उसमें। तो ये निशानियां खास खास हैं। और हजरत अबू हसन इराकी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया कि अगर इतवार या बुध को पहला रोजा होगा तो शब कदर 29वीं शब को होगी। अच्छा। अगर मंगल जमेरात या हफ्ते को होगा तो 27वीं शब को होगी। अच्छा। शब कदर की तलाश को और आसान बुजुर्गों ने बनाई। माशाअल्लाह। यहाँ पर ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं। देखते रहिए ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन फ्रीडम न्यूज़ पर। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। कादिर मुतलक कुदरतों के ज़हूर के साथ इस रात में अपनी अता और इनामात तमाम तर सखावत ज़ाहिर फरमा देता है। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए, ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार। 5 आयात पर गौर करते करते आहिस्ता आहिस्ता रोज 5 आयात करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि कुरान पाक खुद आपसे बातें से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। उनके नक्शे कदम पे खुदा मिल गया, मैं तो मंजिल पे बेइख्तियार आ गया। फ़िज़ा में लब्बैक की सदाएं ज़फ़रशता अर्श गूंजती हैं। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपकी मेज़बान उरूजनाज़ निज़ामी आपके साथ। और अब मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ, हमारे साथ ज़ीशान अब्बासी मौजूद हैं, हमारी इस महफ़िल में तशरीफ़ रखते हैं। बहुत ख़ूबसूरत अंदाज़ से नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस वक्त महफ़िल में एक ख़ूबसूरत कलाम हो जाए। करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, पे करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया,
سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اور حضرت آمنہ کا دلارا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، آیا بے کسوں کی دعا بن کے آیا۔ اور دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، آیا وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اور تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، آیا مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا۔ اور کیا ظہوری لکھوں شان ان کی، مدح کرتا ہو قرآن جن کی، نعت پڑھتا ہو حسان جن کی، نعت پڑھتا ہو حسان جن کی، وہ میرا رہنما بن کے آیا، آیا وہ میرا رہنما بن کے آیا۔ سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے۔ ذوق رمضان ٹرانسمیشن سجی ہوئی ہے، دیکھتے رہیے فریڈم نیوز۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔
ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। खुशामदीद कहना चाहेंगे ज़ौक़े रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में उरूज नाज निज़ामी आपके साथ। यहाँ निज़ामी स्काउट्स की नुमाइंदगी करते हुए हाफिज़ इंजीनियर सऊद अहमद निज़ामी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और जो नौजवानों की क्वेरीज़ हैं उसके बारे में आज कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ क्वेरीज़ लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो सऊद वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं, रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। तो क्वेरीज़ आप लेकर आए, मैंने सोचा कि आपको प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किया जाए कि ताकि जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं हमारे, उनके जहनों में जो उठते हुए सवालात हैं उनको जो है वो ज़रूर उसका हल पेश किया जाए। तो आज क्या पूछने वाले हैं? हज़रत हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी क्वेरी ये है कि रमज़ान का तसव्वुफ और इंसानियत के साथ कितना ताल्लुक़ है? बहुत प्यारी। और दूसरा ये है कि क्या रमज़ान सिर्फ और सिर्फ रोज़ा और तरावी का नाम है? जी। बल्कि जबकि हमें सुबह से रात तक अपने डेली रूटीन में हम ऑफिस जाते हैं और भी दूसरे दीगर काम करते हैं, कारोबार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो चलते फिरते इंसानियत का हमारा बहुत टकराव होता है जी। तो इस इंसानियत को हम देखते हुए कि हमने पूरे दिन में लोगों को कितनी तकलीफ़ें दी है, ट्रैफिक में कितनी तकलीफ़ें दी है, ऑफिस में कितनी तकलीफ़ें दी है, तो क्या इन तकलीफ़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये रोज़ा, ये तरावी क्या हमारे लिए काबिल कबूल है अल्लाह बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में? जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन किया। बहुत प्यारा क्वेरी है और आपने नुमाइंदगी की उन तमाम नौजवानों की जो इस तरह से रमज़ान में गुजरते हैं, क्योंकि नौजवानों की ख़ास आदत होती है कि जिसको बड़ों और बूढ़ों की ज़बान में आवारा गर्दी है। जी हाँ। तो ये आवारा गर्दी करते हैं और कहीं कहीं मुंडेरों पर भी बैठते हैं। यानी कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आपकी तरह के नौजवान मुंडेर पर बैठा करते थे। तो आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठते हो रास्ते में? तो उन्होंने कहा सरकार घर में ज़रा घुटन है। और एक अब्बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि सरकार वो घर में ज़रा मुश्किल होती है, इसलिए हम ज़रा आज़ाद हो जाते हैं बाहर बैठकर। तो सरकार ने कहा कि मैं तुम्हें उस वक्त इजाज़त दूंगा बाहर बैठ इस तरह रास्ते पे बैठने की कि रास्ते का हक़ अदा करो, रास्ते पे बैठने का हक़ अदा करो। वो 3 हक़ थे नौजवानों के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा पाबंदी आयत की कि अगर वो इस तरह से क्वेरीज उठा रहे हैं, क्योंकि जब वो कहीं बैठते हैं तो क्वेरी होती है ना, आप कहीं बैठे या कहीं से गुजरे तो आपको ये ख्याल आया कि क्या सिर्फ रोजे और तरावी का नाम ही रमज़ान है और जो इंसानी बर्ताव हैं उनका नाम रमज़ान नहीं है ना? ये आपने ख्याल रखा है। तो क्यों हुआ? क्योंकि आप कहीं से गुजर रहे थे या कहीं बैठे थे, घर से बाहर ही होंगे ना, जब तो आपको सारे बर्ताव सामने आए। दफ्तरों का आपने बताया, स्कूल जहाँ कहीं भी स्कूल तो बंद है। अब इसमें बर्ताव का आ गया ज़रा कि हमारा बर्ताव क्या होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप नौजवानों के लिए 3 फराइज मुकर्रर किए। एक ये कि कोई रास्ता पूछे, पता पूछे तो उसको चलकर पता बताओ। अच्छा। दूसरा ये कि जनाजा गुजरे तो 40 कदम उसके साथ चलो। अच्छा। तीसरा ये कि अगर किसी मुसलमान की इज्जत या इज्जत नफ्स पर आंच आ रही हो तो उसको आगे बढ़ के बचाओ, उसका दिफा करो। सही। तो ये है। तो आपको भी पहले 3 बर्ताव तो यही आ गया है कि रोजेदार के लिए सिर्फ रोजा और तरावी का नाम रमजान नहीं है, बल्कि ये 3 हक तो हर एक को अदा करने हैं जो देख रहा है किसी को गुजरते हुए और कोई बर्ताव होते हुए, तो उस बर्ताव के मुताबिक उसको करना होगा। कि कोई ऐसा है जो परेशान हाल गुजर रहा है तो उसकी परेशानी हल करे, अगर वो जनाजा गुजर रहा है तो जनाजे का साथ दे, सोमवारों का साथ 40 कदम तक दे, और अगर वो कहीं किसी मुसलमान की इज्जत या किसी उस पर आंच आ रही हो, खतरे में हो, तो उसका दिफा करे। ये तो हो गया आम बर्ताव। रोजे में भी ये बर्ताव बहुत ज्यादा तक़वे का मुजाहिरा है। और इसके अलावा आप ये देखें कि शहर रमज़ान लज़ी वाली आयत को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वैज़ा सअलका इबादी का लफ्ज़ है। इसका मतलब है कि हुकूकुल इबाद जो आप इशारा कर रहे हैं, आपकी जो क्वेरी है वो हुकूकुल इबाद के मुतालिक है। क्या हम हुकूकुल इबाद का ख्याल रमज़ान में रखते हैं या नहीं रखते? हम रोजे में रखते ही नहीं रखते, क्योंकि रोजा तो तक़वे का नाम है, तक़वे से रोजा है, रोजे से तक़वा है। तो तक़वे का जो असल है वो तो बर्ताव है ना, और बर्ताव में एदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा ये आया है ना आयत कुरानी। तो ये है कि किसी की कदूरत में इतने आगे ना बढ़ जाओ कि तुमसे एतदाल का दामन छूट जाए, इंसाफ का दामन छूट जाए। एदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, तो तक़वे का करीब तरीन दर्जा तो एतदाल है। इसका मतलब है कि रोजा रमज़ान रोजा और तरावी का नाम नहीं है, बल्कि रोजे और तरावी के दरमियान में जो हमारे बर्ताव हैं
اور جو ہمارا تقوی ہے بندوں سے متعلق اور جو حقوق العباد ہیں ان کا ہم خیال رکھیں اور انسانی حقوق کے لیے ہم بہت زیادہ محتاط ہو جائیں، بہت زیادہ اعتدال میں آ جائیں، خامخواہ غصے میں نہ آنے لگے، بلکہ والکاظمین الغیظ کی سراپا شکل نظر آنا شروع ہو جائے، لوگوں سے کدورت خالی کر دیں، تب جا کے عشرۂ مغفرت کو ہم اپنے اندر محسوس کریں گے کہ لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں، والعافین عن الناس۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ غریبوں کی ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، تو ہم ہمدردی وہ والی بھی رکھیں، لیکن پھر ذو سعۃ من سعتہ کہ جس کے پاس سکت ہے خرچ کرنے کی تو وہ خوب خرچ کرے، اور جس کے پاس سکت نہیں ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ نکالے۔ تو ہمیں رمضان میں حقوق العباد کا یہ بھی کرنا ہے کہ رمضان آپ نے صحیح کہا کہ صرف تراویح اور روزے کا نام نہیں کہ ہم نے بہت اہتمام کر لیا، اس کے علاوہ بھی کچھ اہتمام ہے جو تتقون والوں میں آ رہے ہیں۔ تو تتقون کے اہتمام 6 ہوئے جو صلی اللہ کے آپ نے بتایا تھا کہ استقبال رمضان کے خطبے، ایک یہی والا ہے کہ غریبوں سے ہمدردی، وہ حقوق العباد میں بات آ گئی۔ ایک یہ والا ہے کہ اپنے دفتری ساتھیوں سے، حتیٰ کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت شدہ حدیث آ گئی کہ کوئی افسر اپنے ماتحت سے اگر رمضان کے مہینے میں رعایت برتے گا تو اس کو اپنی زندگی میں ہی جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ اللہ اکبر! اگر یہی ایک برتاؤ کر لیا جائے کہ اس کی ملازمت کے کاموں میں، ورک لوڈ میں کہیں کمی کر دی جائے اور کہیں اس کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا جائے تو یہ بہت بڑا برتاؤ ہے۔ تو اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ رمضان میں تراویح کا بہت اچھا اہتمام کرتے ہیں، روزے کا بہت اچھا اہتمام کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ دیکھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ لگ گیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، یہ اگر بچی کا دھواں ناک میں آ گیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، بہت ساری چیزوں میں ہم خامخواہ روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا۔ بھائی روزہ ٹوٹتا ہے صرف حلق سے اتر کر معدے میں جانے والی چیز سے ٹوٹتا ہے، باقی جتنی چیزیں سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ ٹھیک ہے، روزہ ہم نے توڑ دیا، توڑنا نہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں ادب سے اس کو کہتے تھے افطار کر دیا۔ صحیح، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جو آپ نے بہت اچھی کوئری پیش کی ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ہمیں راہ چلتے ہوئے اور راہ میں بیٹھے ہوئے، دفتروں میں کام کرتے ہوئے، گھر سے باہر اپنے برتاؤ کا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے محاسبے کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اپنا آڈٹ کرتا رہا اور اپنے بلیف کو بھی ساتھ ساتھ چیک کرتا رہا، غفر لہ ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا کیوم ولدت امہ، ایسے جیسے ماں نے ابھی ابھی بچہ جنا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، اس کے ساتھ ہی حضرت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی آمد کا، کہ آپ نے ذوق رمضان کی اتنی ساری محافل کو بہت شکریہ کہ ہمیں نشر کرتے تو کیسے بولیں۔ بالکل، انجینئر سعود احمد نظامی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہماری اس ٹرانسمیشن میں۔ اس کے ساتھ ہی ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے عروج ناز نظامی آپ سے اجازت چاہے گی، اور 26 رمضان المبارک ہے اور وقت افطار قریب ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآنی آیت میں ایک جگہ فرمایا کہ روزہ اس وقت مکمل ہوگا کہ جب اسے لیل تک پہنچائے، تو بالکل، تو آج ہی ہم اس افطار کو الی تک پہنچانے والے ہیں، کیونکہ آج ہے 27ویں شب، اور حافظ خواجہ امین الدین نظامی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ 27ویں شب کا جو خصوصی پروگرام ہے فریڈم نیوز کا، اس میں بھی آپ حضرت کی ہمارے ساتھ شفقتیں موجود ہوں گی، اس میں بھی بہت ساری باتیں ہم سیکھیں گے۔ دیکھنا مت بھولیے گا شب قدر کی خصوصی نشریات فریڈم نیوز پر۔ اس کے ساتھ ہی عروج ناز نظامی آپ سے چاہے گی ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے اجازت، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان، ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ وما أدراك ما ليلة القدر۔
ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد قادر مطلق قدرتوں کے ظہور کے ساتھ اس رات میں اپنی عطا اور انعامات تمام تر سخاوت ظاہر فرما دیتا ہے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار. 5 آیات پر غور کرتے کرتے آہستہ آہستہ روز 5 آیات کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن پاک خود آپ سے باتیں کرے. سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار. میری ساری خوشی آپ ہیں ان کے نقشے قدم پہ خدا مل گیا. میں تو منزل پہ بے اختیار آ گیا. فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتار گونجتی ہے.